الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین. ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات آپ سے عرض کروں. ایک انسان ہے جو مختلف طرح کی مشکلات میں گرفتار ہے. ایک طرف قرض کا بہت بوجھ اس کے سر پر ہے اور اس کے پاس اس قرض کو ادا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جن لوگوں سے قرض لیا ہے وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، فون پر فون آ رہے ہیں. دوسری طرف گھر میں بچے بیمار ہیں، تکلیفیں ہیں. تیسری طرف مالک مکان گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہے، دوست احباب ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چاروں طرف سے مصیبت ہی مصیبت ہے. کوئی راستہ اس کا نہیں ہے. ہر طرف فیملی میں پرابلم ہے، دوستوں میں پرابلم ہے، قرض کا مسئلہ ہے، کاروبار ختم ہو چکا ہے، صحت خراب ہو چکی ہے، بیماری نہ کہ خود بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، جو کل پوزیشن تھی سوسائٹی میں وہ ختم ہو چکی. چاروں طرف سے بیماریوں نے، مصیبتوں نے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. جدھر دیکھتا ہے تاریکی تاریکی نظر آتی ہے، ہر طرف تاریکی تاریکی. جس سے ہاتھ پھیلاتا ہے وہی جواب نہیں میں دیتا ہے اور یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایسے موقع پر اگر اس کو ایک شخص آ کے دعوت دے اور اس کی مشکلات کو سمجھے اور کہ چلو میں تم کو ایک ایسے شخص سے ملانا چاہتا ہوں جس کے پاس تمہاری ساری مشکلات کا حل موجود ہے، تم چلو، اور مجھے یقین ہے وہ تمہاری مشکلات کو ضرور بالضرور حل کریں گے. تمہارے قرضے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان کے پاس امکانات اس سے زیادہ ہیں. تمہاری بیماری کتنی لا علاج کیوں نہ ہو، اس کے پاس اس بیماری کا علاج بھی ہے. گھر مکان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہو جائے گا اور تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تم پر لگے ہوئے الزامات بھی دھل جائیں گے اور تمہاری کھوئی ہوئی عزت بھی اوپر چلی جائے گی. اور یقین اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو تم کو مایوس نہیں کرے گا، یقیناً تمہارے مسائل حل کرے گا. آیا اس دعوت کو ہم ٹھکرا دیں گے اور نظر انداز کر دیں گے، یا اس دعوت کو ایک نعمت سمجھیں گے، ایک موقع سمجھیں گے اور پوری توجہ کے ساتھ اس شخص سے ملنے جائیں گے جو ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیار ہے؟ عزیز دوست، کیا کریں گے؟ آیا ہم اس خبر کو چھوڑ کے نظر انداز کر دیں گے، یا ہم اس خبر پر توجہ دے کر کے پوری تیاری کر کے جائیں گے؟ عزیز دوست،
ہم اس وقت ساری دنیا ہر طرف سے پریشانیوں کا شکار ہے. کہیں پیسوں کا مسئلہ ہے، کہیں صحت کا مسئلہ ہے، کہیں بیماری کا مسئلہ ہے، کہیں علاج کا مسئلہ ہے، کہیں گھر کا مسئلہ ہے، اور کہیں الگ الگ مسائل ہیں. ہم سب ان پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، اور جتنے راستے تھے سب راستے ہم کو بند نظر آ رہے ہیں. شب قدر میں خدا نے راستہ کھول دیا ہے. آؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے سارے قرض ادا کر دوں گا، تمہارے لا علاج مرض کا علاج کر دوں گا، تمہارے گھر کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا، تمہارے بچوں کی اصلاح کر دوں گا، تمہارے گھر مکان کا انتظام کر دوں گا، تم پر لگے ہوئے سارے الزامات سے تم کو بری کر دوں گا، تمہاری کھوئی ہوئی عزت تم کو واپس دلا دوں گا. خدا نے وعدہ کیا ہے. یہ شب قدر اس خدا کا وعدہ جو وعدہ خلاف نہیں ہے. یہ شب قدر خدا کا وعدہ خدا وعدہ. البتہ اس خدا نے ایک شرط رکھی ہے، میری بارگاہ میں آنا تو بس ایک شرط ہے، اہل بیت کی ولایت لے کے آنا، امام وقت کو لے کے آنا. عزیز و دوستو، شب قدر ہے، ہم ہر طرح سے پریشان ہیں. خدا نے وعدہ کیا ہے. خدا اس وعدے کو وعدہ خلافی نہیں، کسی بھی خدا کا کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگا. ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے جائیں؟ عزیز و دوستو، ہر چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ خطائیں کیوں نہ ہو، ہم نے کچھ بھی کیا ہو، زندگی بھر ایک سجدہ نہ کیا ہو، زندگی بھر 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو، پھر خدا نے شب قدر میں ہمارے لیے اپنا دروازہ کھول دیا ہے. توبہ کا دروازہ، دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ، توفیقات کا دروازہ، قرض کی ادائیگی کا دروازہ، بیماریوں کی صحت، ہر مشکل کا دروازہ خدا نے شب قدر میں کھول دیا ہے. کیا ہم اس ایک رات جاگ کر کے اپنا سال پر ٹھیک نہیں کر سکتے؟ ایک رات کی عبادت اپنے سال بھر کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ عزیز دوستو، شب قدر ہے، بڑا موقع ہے، اور خدا نے وعدہ کیا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا سب گناہوں کو ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے، رزق کا، عزت کا سب ملے گی، لیکن امام وقت کو ساتھ لے کے. آئیے چلے اس موقع سے استفادہ کریں، اور بھرپور استفادہ کریں. اول شب سے لے کر کے صبح صادق تک یہ رات عبادت میں گزارتے ہیں، خدا سے مانگنے میں گزارتے ہیں، گڑ گڑان میں دو، اور اتنا گڑ گڑا کر کے خلوص سے دعا کریں. جب صبح صادق طلوع ہو اور شب ختم ہو رہی ہو، تب امام کے ظہور کی بشارت کی آوازیں مل رہی ہوں. چلیے شب قدر میں امام کے ظہور کی دعا کریں، اپنے مشکلات کے حل کی دعا کریں، اور اپنے امام وقت کے خدمت گزاروں میں شامل ہونے کی دعا کریں. یہ بہترین موقع ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. امید ہے کہ ہم اس شب قدر سے بھرپور استفادہ کریں گے، اور اپنے امام وقت کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم